اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کتاب فتوح الغائب مقالہ نمبر 10، اتباع قرآن و سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں حضرت قطب ربانی نے ارشاد فرمایا، کوئی شک نہیں کہ تیرا نفس اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور ملکیت ہے، لیکن دنیا کی شہوانیات و لذات اور اسباب نمرود و تکبر اسے راہ راست سے برگشتہ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں انسان کے مزاج سے مناسبت رکھتی ہیں۔ بس اگر تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے اپنے نفس کی مخالفت اختیار کرے گا تو تیری جانب سے یہ جہاد ہوگا اور فلاح و بہبود کا ذریعہ۔ جہاد نفس کے بعد اللہ تعالیٰ سے تیری دوستی اور ابدیت پائے ثبوت کو پہنچے گی، اور تجھے پاک و صاف اور خوشگوار نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ تمام اشیاء کائنات تیری تابع ہوں گی اور تیری خدمت و تعظیم کریں گی۔ یہ ایک مسلم اصول ہے کہ جو شخص خدا کا مطیع ہو جاتا ہے، دنیا اس کی مطیع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو خدا کی حمد و ثنا بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ نیز فرمایا، میں نے آسمانوں اور زمین سے کہا کہ تم میری اطاعت و فرمانبرداری توأن خوشی اور آمادگی سے یا کرہن قبول کرو۔ تو یہ سن کر انہوں نے کہا، اے خالق کائنات، ہم تیری اطاعت خوشی اور آمادگی سے قبول کرتے ہیں۔ بس مکمل ابدیت اپنے نفس کی بری اور سفلی خواہشات کی مخالفت سے حاصل ہوتی ہے۔ قرآن حکیم میں متعدد جگہ وارد ہے کہ نفس امارہ کی پیروی انسان کو صراط مستقیم سے گمراہ کر دیتی ہے۔ حدیث قدسی میں وارد ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا گیا، خواہشات نفس کی پیروی کبھی نہ کر، کیونکہ میری زمین میں اتباع نفس سے زیادہ فساد انگیز چیز اور کوئی نہیں ہے۔ اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک حکایت مشہور ہے کہ جب انہوں نے خواب میں رب العزت کو دیکھا تو عرض کی، یا اللہ، تیرے پاس پہنچنے کا کیا راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے نفس کی اطاعت چھوڑ دے اور میرے پاس آ جا۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بعد ازاں میں نے سانپ کی کینچلی کی طرح اپنے نفس کو چھوڑ دیا۔ غرض ہر حال میں اپنے نفس کی سفلی خواہشات سے احتراز ہی وجہ نجات ہے۔ بس تو اگر متقی اور پرہیزگار ہے تو مال حرام سے اور مخلوقات سے خوف و خدشہ رکھنے سے اجتناب کر، اور اپنی توقعات کو مخلوق سے وابستہ کرنے کی بجائے خالق سے وابستہ کر، اور زکوٰۃ اور صدقے جتنا بھی مخلوق کے عطیات پر نظر نہ رکھ، اور اچھی طرح سمجھ لے کہ رزق و روزی کے تمام امور فاعل کے فعل و تدبر سے ہی ظہور پذیر ہوتے ہیں، اور فاعل اور مدبر اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں، لیکن ہر وقت مخلوق کی طرف سے سعی اور محنت اور جدوجہد کے اصول کو ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے، تاکہ تو مذہب جبریہ کے عقائد سے نجات پائے۔ اور یہ بھی مت کہہ کہ مخلوق کے افعال میں خدا کی قدرت کو کوئی دخل نہیں، اور بندہ ہی ہر ارادہ و فعل کا مختار و مجاز ہے۔ اس عقیدے سے تو کافروں میں شامل ہو جائے گا اور قدریہ میں جا شامل ہوگا، بلکہ درست عقیدے کا تعین کرتے ہوئے یہ کہہ کر مخلوق کے افعال و اعمال مشیت خداوندی سے ہیں، جن کی بجاوری کے لیے حسب ارادہ مخلوق کی طرف سے سعی و محنت لازمی ہے، جیسا کہ ثواب اور عذاب اور جزا و سزا کے متعلق قرآن اور حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔ بس احکام خداوندی سے تجاوز نہ کر، کیونکہ اس کے احکام تمام مخلوقات پر توأن و کرہن جاری ہو رہے ہیں۔ احکم الحاکمین کے ہوتے کسی امر میں حاکم نہ بن بیٹھ،
تیرے حاکم تو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اگر تیرے دل میں کوئی خیال وسوسہ گزرے یا الہام کی کیفیت پائی جائے تو اس کو قرآن و حدیث کے معیار پر پرکھ لینا۔ اگر قرآن و حدیث میں اس کی حرمت و ممانعت موجود ہو، مثلا زنا، سود، چوری، غصب، ظلم و عداوت، کذب و فریب اور دیگر اعمال فسق و فجور، تو ایسی باتوں کو اپنے دل اور قلب و دماغ سے دور کر دینا اور ان پر ہرگز عمل پیرا نہ ہونا۔ بلا شبہ ایسے وسوسے شیطان کی جانب سے ہوا کرتے ہیں اور بہت خوشگوار صورتوں میں انسان کے سامنے آتے ہیں، اور اگر وہ خیال و وسوسہ قرآن و حدیث کی روح سے جائز و مباح ہو اور اس میں حرمت کا کوئی شائبہ نہ پائے جائے تو پھر بلا تعمل اس کی تعمیل کر لے، کیونکہ اس میں گناہ کا کوئی خدشہ نہیں۔ مثلا حلال چیزوں کو کھانا پینا، نکاح، عمدہ لباس، کسی مرد صالح کی صحبت، حج بیت اللہ، بیوگان اور یتیم و غرباء کی امداد، رفاہ عامہ کے کام وغیرہ۔ ایسے الہام پر دل سکون و اطمینان محسوس کرتا ہے اور فطرت اس کی تائید و تصدیق کرتی ہے۔ افعال الہی اور اوامر الہی کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ خود ہی بندے میں فائل ہو جاتا ہے اور اس کی امداد و نصرت فرماتا ہے، اور جب خالصتاً فعل حق باقی رہ گیا اور تجھے تائید حق کا مقام حاصل ہو گیا تو پھر اگر تجھے کوئی فتنہ بھی پیش آئے گا تو اس کے شر سے محفوظ و بری رکھا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور اپنے فعل پر تجھے عقوبت و گرفت نہیں کرے گا۔ بندے کو عذاب امور الہی میں دخل دینے کے باعث کیا جاتا ہے۔ اگر تو حالت ولایت کا خواہ ہے تو اپنے نفس کی مخالفت کر اور اوامر حق کا پوری طرح متبع ہو جا۔ اور اوامر الہی کی پیروی دو قسموں پر ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اسراف سے اجتناب کیا جائے، لذت نفسانی کی پیروی سے احتراز ہو، فرائض ادا کیے جائیں اور اپنے ظاہر و باطن کو گناہوں سے محفوظ رکھا جائے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ خدا کے جو احکام الہام یا القاء کے طور پر دل میں وارد ہوتے ہیں ان کی اطاعت پورے احترام سے کی جائے اور خدا کے وقتاً فوقتاً مشوروں سے غفلت نہ برتی جائے۔ یہ امر باطن اس مباح میں بھی پایا جاتا ہے جس کے متعلق شریعت میں کوئی حکم موجود نہیں، اس طور پر کہ نہ تو وہ ممنوع ہے اور نہ حکم وجوب میں ہے، اور اس پر بندے کو اختیار دیا گیا ہے، خواہ وہ اسے تصرف و استعمال میں لائے یا نہ لائے، اسی کا نام مباح ہے۔ بس ایک متقی اور باخدا شخص کو چاہیے کہ وہ ہر ایسی چیز کے متعلق استخارہ کرے اور انتظار حکم میں باقی رہے، جب حکم پائے تو اس کے مطابق تصرف کرے۔ ایسی حالت میں بندے کے تمام اعمال اور حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں گے۔ جن چیزوں کا حکم شریعت میں موجود ہے ان کو شرع کی روح سے، اور جن چیزوں کے متعلق حکم شریعت موجود نہیں انہیں بندہ بذریعہ استخارہ حاصل ہونے والے امر باطن کے تحت بجا لائے گا۔ اس مقام پر بندہ اہل حقیقت میں سے ہو جائے گا اور اس کا شمار اولیاء اللہ میں ہوگا۔ اور اگر تو حق الحق کی حالت میں ہے جو کہ ذات خداوندی میں محو و فنا ہو جانے کی حالت ہے تو اسے خدا کا بہت بڑا عطیہ سمجھ، کیونکہ یہ ان ابدال کی حالت ہے جن کے دل عشق و محویت سے شکستہ ہیں، وہ محب ہیں، عارفین ہیں، صاحب علم و عقل ہیں، امراء کے بھی آقا، خلق خدا کے پیشوا و نگہبان، نائبین حق تعالی اور خاصان محبان الہی ہیں۔ بس اس مقام پر امر کی پیروی یہ ہے کہ تو نفس امارہ کا مخالف ہو جائے اور دنیا یا آخرت کی کسی چیز کی طرف تیری رغبت و توجہ نہ رہے۔ اس وقت تو بندہ مالک الملک ہوگا نہ کہ بندہ ملک، تو امر حق کا غلام ہوگا نہ کہ خواہش کا۔
تو ظاہراً اور باطناً کلی طور پر اس طرح سپرد خدا ہوگا جس طرح دایا کے ہاتھ میں شیرخوار بچہ اور طبیب کے روبرو بے ہوش بیمار۔ بس اللہ تعالیٰ کے امر و نہی کی شناخت و پیروی کے علاوہ تو دیگر تمام امور سے بے ہوش اور بے خبر ہوگا۔ جزاک اللہ خیر میری